رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہیں تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے ہیں، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ شہادت کی آرزو کرنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جینے کی بہت زیادہ حرص رکھنا، زندگی کی بہت زیادہ طلب کرنا، مرنے کو جی نہ چاہنا، اسے قرآن مجید نے اہل یہود کا طریقہ کہا ہے۔ یہودی تھے جو بڑے حریص تھے، کہتے تھے ہمیں موت نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ حریص ہیں زندگی پر۔ اور کون ہے مومنوں میں سے ایسا کون ہے جسے زندگی سے بڑا پیار ہو جاتا ہے جو مرنا نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آنے والا ہے
जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें, तो सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहेगा, तुम हमेशा जीना चाहोगे। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जीना चाहना ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, चूंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक़्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की ज़ियारत कर लेता है, तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं, जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीज़ों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है, वो कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़रा सी चीज़ होती है तो उन्हें एंजाइटी होती है, क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया है, ज़रा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। ए जान ए अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर पेश। सहाबा में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। ये जंग उहद में शहीद हो गए थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पीछे बेटियां छोड़ गए थे, मेरे ऊपर बहनों का बोझ था, कर्जे भी थे, आजमाइश भी थी। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे वालिद का हाल सुनाया ना, उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है? ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया है, ये भी पता होगा बात क्या हुई है। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में? तो हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं आपके वालिद ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ
عزیز دوستو، اللہ کے رستے میں شہادت کی جو لذت ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، حضور کی نظر کرم رہتی ہے شہداء پر۔ محبوب نظر عنایت سے دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو۔ جنگ موتا کے لیے جب صحابہ جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ شہید ہو گئے تو جناب جعفر طیار کو بنا لینا۔ پھر ایک اور صحابی کا ذکر کیا، فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کو بنا لینا، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو گئے نا تو پھر تم باہمی مشاورت سے جس کو چاہو امیر بنا لینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہے جب حضور بیٹھے تو مسجد نبوی میں تھے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کے سارے حالات بتا رہے ہیں۔ اب میرا زید بن حارثہ شہید ہوا ہے، اب جعفر طیار کے بازو کٹیں، اب فلاں صحابی کی شہادت ہو گئی، یعنی جو اللہ کے رستے میں جانیں قربان کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو نا، یہ بات کہہ لینے دو کہ اگر نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگ موتا کے سارے حالات دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا میں بیٹھ کر محبوب نے کربلا بھی ساری دیکھی ہے۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر تھا، جبھی تو حضرت ام سلمہ کی خواب میں آ کے کریم نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو نا میرے حسین آج کربلا میں شہید ہو گئے، یہ دیکھو یہ مٹی سرخ ہو گئی۔ محبوب کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں وہ لوگ جو مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں، جو درجات پاتے ہیں۔ ہم نا اپنے بچوں میں بڑے شوق پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ ساری باتیں خیر والی، ان میں اچھی نیتیں کر لی جائیں، اچھے ارادے کر لیے جائیں، خواہشات پاکیزہ بنائی جائیں تو ساری خیر والی ہیں۔ لیکن صحابہ کے گھروں میں جو بچے تھے نا، ان سے جب سوال ہوتا تھا نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو کہتے تھے راہ خدا میں گردن کٹائیں گے، اللہ کے رستے میں جانیں پیش کریں گے۔ ان کے جذبات انوکھے تھے کہ عمر تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، بڑا بھائی سلیکٹ ہو گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے، تو چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے، لیکن عمر اس کی بے شک تھوڑی زیادہ ہے، قد بڑا ہے، تو مجھ سے کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں طاقتور اس سے زیادہ ہوں، آپ بے شک تھوڑی پنجہ آزمائی کرا لیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کو حضور نے اجازت دی نا کہ ذرا لڑاؤ نا پنجے، تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تو قبول ہو ہی گیا ہے، اور وہاں جو قبول ہو جائے اسے مردود نہیں کیا جاتا، تیری تو قبولیت ہو گئی ہے، ذرا گر نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑا جھک جا تاکہ میری بھی قبولیت ہو جائے۔ جب یہ جذبے مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو تو پھر اسرائیل دندناتا نہیں، پھر امریکہ دندناتا نہیں، پھر کفر اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، پھر مسلمان نعرہ تکبیر بدر میں لگاتے ہیں اور کیسر و کسرا اپنے محلات میں کانپ جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہمارے ٹھنڈے سی ہماری وہ سکون پسندیاں، آرام طلبیاں، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے آنسو رہتا ہوں جب اپنے جوانوں کی طبیعت اور مزاج میں آرام پسندی دیکھتا ہوں، سکون دیکھتا ہوں۔ یار کیسے ہم انقلاب لائیں گے جب ہم اپنے بچے کو صبح اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جائے کتنی جلدی جگا دیا، میں تو موبائل ہی میرا 3 بجے بند ہوا تھا۔ جب اس بات پر اولادیں بگڑنے لگیں، جو وقت اللہ نے سونے کا بنایا ہے وہ بیدار رہ کے گزارا جائے، اور جو بیدار رہنے کو کہا ہے وہ سو کر گزارا جائے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس قوم سے؟ تھوڑا غور کریں۔ شہادت کے جذبات، شہادت کا ذوق، شہادت کی تمنا، شہادت کی آرزو، شہادت لیے انسان کا اللہ کے حضور حاضر ہونا، ان درجات کو آپ سمجھیں، شہادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں، آنے والی نسل کو یہ کہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بننا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں نا، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں، وہ مال چھپا کے رکھیں گے، جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اقتدار سے چمٹ کے رہیں گے،
جو جان دینے کی آرزو رکھتے ہیں وہ یہ خیال کریں گے کہ میں چھوٹے چھوٹے مقاصد میں رہوں، بڑے مقاصد۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے محبوب صحابی ہیں نبی پاک کے۔ جنگ خندق میں تھوڑا زخم لگ گیا، نصیب اتنے اونچے اور اعلیٰ تھے ان کے کہ وہ زخم ان کے وجود پر لگا ہوا تھا، تو نبی کریم نے مسجد نبوی کے باہر خیمہ لگایا، ان کا علاج جاری تھا، تو اللہ کے محبوب اپنی نگرانی میں اور کبھی کبھی اپنے دستے مبارک سے بھی مرہم پٹی فرماتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ذرا آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں، اللہ اکبر۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش کو وجد ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے، یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو، او کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے، او زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کے نام نہ کر دے۔ کیا اپنے آپ سے پیار کرنا، ہر وقت جینے کی آرزو کرنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تیرا جینا مشکل کر دے، تیرا جینا مشکل۔ اور آپ اندازہ کریں ایک صحابی تھوڑی سی نا ٹانگ مبارک دبا کے چلتے ہیں، بظاہر جنگ احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، اپنے 4 بیٹے، حضور یہ میرے چاروں قبول کر لیں۔ جب وہ لوگ اللہ سے لیتے ہیں تو پھر نہیں گنتے، اور جب واپس دیتے ہیں میں 10,000 دیتا ہے مسیحتے، اعلان کر دیو۔ میں ختم شریف پہ چلا گیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارے والد انتقال کر گئے تو ہم ان کی طرف سے نا 50,000 مسجد کو دے رہے ہیں، ذرا اعلان کر دیں۔ میں کہ ابا کی دے گیا تو انہوں کئی دکانہ نے اور بھی کافی مال ہے، میں کہ انہیں بھی جان لگے مسیحت اعلان کرایا کہ انجی دے گیا ہے۔ نہیں انہوں نے تو، میں نے کہا آپ اس میں سے والد کے نام پہ 50,000 دے رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں اعلان کرا کے۔ یعنی جب اللہ سے لیتے ہیں، کسی نے امام شافعی سے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے رستے میں پر کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، تو امام صاحب مسکرا پڑے، بعض لوگوں کے سوالوں پہ مسکرانا ہی چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے کمال ہو گئی ہے نا،
तुझे मुस्तहिक बंदा ही नहीं मिल रहा खर्च करने के लिए, तू बता अल्लाह ने जो तुझे दिया तू उसका मुस्तहिक था? तेरी मेहनत उतनी है, तेरी इबादत उतनी है, जब रब ने बगैर तेरी मुशक्कत और मेहनत के अपने फजल से दिया है तो तू भी अल्लाह के बंदों को दिया कर, तू भी दिल खोला कर। नबी करीम ने हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा था, अल्लाह के रस्ते में गिन गिन के ना दिया कर, उसके राह में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि जज्बात होने चाहिए उसके रस्ते में खर्च करने, अपनी जान का नजराना पेश करने की हर वक्त ख्वाहिश होनी चाहिए। इंसान के अंदर जज्बा हो, शौक हो, वारफ्तगी हो कि मैंने अपने आप को पेश कर देना अपने रब के हुजूर। इसमें बड़ी ताजगी है, इसमें बड़ी लज्जत है। और इस सारे उन्वान को, इस सारे नजरिए को पूरा उरूज दिया है तो इमाम हुसैन ने दिया है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। यानी हर एक ने, वो जंगे बदर के मौके पे ना जासूस भेजे थे, अबू जहल ने कहा जरा देख के आओ मुसलमानों की तादाद क्या है। तो जासूस वापस गया तो उसने कहा 312 या 313 लोग हैं और उनमें से भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं। तो अबू जहल कहने लगा जंग क्या करनी है, इनको सुबह घोड़ों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाते हैं, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा ठहर तो सही, पूरी बात तो सुन। बंदे 313 हैं पर किसी एक का भी वापस जाने का इरादा नहीं। जिसके पास से गुजरे थे मुसल्ले पे बैठा था और शहादत की दुआ मांग रहा था, किसी का भी लौट के जाने का इरादा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत दे और दे भी अपने महबूब के शहर में। उन्हें मिल गई ना, मस्जिद नबी में मिल गई। तो भाई ख्वाहिश तो हो, तबीयत तो हो, आपका दिल तो हो, आरजू तो मचले, आप ये जहन तो बनाए। हमारा इरादा नहीं होता, हम खर्च नहीं करते अपनी सलाहियतें दीन के लिए। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो बड़ी अनोखी है। 6 महीने के अली असगर को भी पेश किया, चढ़ती जवानी अली अकबर को भी अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, जनाब अब्बास को भी पेश कर दिया गया। और इन सारे जख्मों के बावजूद जब हुसैन इब्ने अली खुद मैदान में निकले हैं तो रोते नहीं, डरते हुए नहीं, सहमे हुए नहीं। पहले उन्होंने मदीने वाले महबूब का दिया हुआ इमामा बांधा है, फिर उन्होंने अपने वालिद की जुल्फकार हैदरी थामी है, और फिर वो मैदान में आए हैं तो पूरे दबदबे के साथ उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया है, तो फिर पूरी चेहरे और तबीयत की पूरे रोब के साथ फिर वो मैदान में आए हैं तो डरे हुए नहीं। बहुत सारा लश्कर देखकर वो घबराए नहीं, माज़अल्लाह तलवार नहीं फेंक दी, बल्कि हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ मैदान में निकले हैं। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलता है। और एक शायर ने मौला अली की बारगाह में नजराना पेश किया था, उसने कहा था दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो अपने अंदर ये जज्बाते हुस्न पैदा करें, अल्लाह के हुजूर नज़र पेश करने का जज्बा पैदा करें, अपनी तबीयत को ताज़ा करें, हर वक्त शहादत की आरजू, हर वक्त उसकी राह में कुर्बानी का जज्बा, हर वक्त इरादा उसकी बारगाह में कुछ ना कुछ पेश करने का ये रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक शख्स ने आके कुछ मांगा था, तो हुजूर ने फरमाया यार बज़ाहिर इस वक्त तो कुछ मौजूद नहीं, या मेरे नाम पे कर्जा ले ले दुकानदार से। तो हज़रत उमर अर्ज करने लगे हुजूर अल्लाह तो हमें इसका पाबंद नहीं करता, है तो दे दो, नहीं तो ठीक है। तो हज़रत बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह आप बांटिए, अर्श का मालिक बड़ा अता करेगा। यानी कर्जा लेके भी हुजूर उसकी राह में देना है तो फिर देना है।